میں سیدہ غزالہ روحی گورنمنٹ اردو ہائی اسکول سالگندہ تعلقہ سندھ نور ضلع رائچور سے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ہشتم جماعت کی سائنس کی درسی کتاب کا ایک سبق مادی اشیاء دھات اور غیر دھات، اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے ساتھ کاپی پین وغیرہ لے کر بیٹھے ہوں گے۔ سبق کو غور سے سنیے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو چلیے سبق کو ایک سرگرمی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آپ کے آس پاس دکھ رہی اشیاء کی فہرست بنائیے۔ چلیے بچوں، آپ نے کیا کیا لکھا ہے؟ میز، کرسی، فین، پین، پینسل، ٹیلی ویژن، استری، فون، گھڑی وغیرہ۔ یہ تمام اشیاء کسی نہ کسی چیز سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔ انہیں ہم مادی اشیاء کہتے ہیں۔ یہ مادی اشیاء مختلف عناصر ہوتے ہیں یا پھر مرکبات یا ان دونوں کے آمیزے سے بنی ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں نے جیسے جیسے عناصر کی دریافت کی، انہیں ان کی خصوصیات کی بنا پر دھات، غیر دھات اور دھات نما میں تقسیم کیا۔ اب تک دریافت کیے گئے 118 عناصر میں تقریباً 90 سے زیادہ عناصر دھات ہیں، چند غیر دھات اور چند دھات نما ہیں۔ میعادی جدول جس میں تمام عناصروں کی درجہ بندی کی گئی ہے، اس میں آپ دھات، غیر دھات اور دھات نما کو بآسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آئیے دھات غیر دھات کی مثالیں دیکھ لیں۔ دھاتوں کی مثالیں ہیں سوڈیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، کیلشیم، مینگنیز، لوہا، سونا، چاندی وغیرہ۔ غیر دھات کی مثالیں ہیں ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس، سلفر، برومین، آیوڈین وغیرہ۔ پیارے بچوں، اس سبق کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم دھات اور غیر دھاتوں کے طبعی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے دھاتوں اور غیر دھاتوں کے کیمیائی خصوصیات۔ اس میں دھاتوں اور غیر دھاتوں کا آکسیجن کے ساتھ تعامل اور دھاتوں اور غیر دھاتوں کا پانی کے ساتھ تعامل کا مطالعہ کریں گے۔ تیسرے حصے میں ہم پڑھیں گے دھاتوں اور غیر دھاتوں کے کیمیائی خصوصیات ہی۔ اس میں دھاتوں اور غیر دھاتوں کا تیزابوں کے ساتھ تعامل، دھاتوں اور غیر دھاتوں کا اثاثوں کے ساتھ تعامل اور ہٹاؤ تعامل کا مطالعہ کریں گے۔ چوتھے حصے میں، جو کہ آخری حصہ ہوگا، اس میں ہم دھاتوں اور غیر دھاتوں کے استعمالات اور سبق کا اعادہ کریں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سبق میں دھاتوں اور غیر دھاتوں کے خصوصیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خصوصیات 2 قسم کی ہوتی ہیں، طبعی اور کیمیائی خصوصیات۔ تو طبعی خصوصیات کسے کہتے ہیں؟ طبعی خصوصیات تعلق رکھتی ہیں طبعی حالت سے، جیسے کہ دھات یا غیر دھات دکھنے میں کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، بو کیسی ہے، نقطہ پگھلاؤ اور نقطہ ابال کیا ہے، کتنی سخت ہے یا نرم ہے وغیرہ۔ کوئی بھی شے اپنی بناوٹ کے بارے میں بتا رہی ہے تو اس کو ہم طبعی خصوصیات کہتے ہیں۔ کیمیائی خصوصیات کسی دھات یا غیر دھات کی وہ خصوصیات جس میں وہ ایک شے سے دوسری شے میں تبدیل ہوتی ہے۔ جب ان کو ہوا کے ساتھ رکھا جائے، گرم کیا جائے، پانی کے ساتھ ان میں کیا تبدیلی ہوگی، یہ تمام کو ہم کیمیائی خصوصیات کہتے ہیں۔ تو آئیے بچوں، ہم سب سے پہلے دھاتوں کی طبعی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دھاتوں کی چند طبعی خصوصیات ہیں کہ دھاتیں جو ہے ٹھوس ہوتی ہیں، دھاتیں چمکدار ہوتی ہیں،
دھاتیں سخت ہوتی ہیں، تار پذیر ہوتی ہیں، دھاتیں ورق پذیر ہوتی ہیں، دھاتیں حرارت کی اچھی موصل ہوتی ہیں اور برق کی عمدہ موصل ہوتی ہیں، دھاتیں کھنکدار ہوتی ہیں۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کھانا پکانے کے برتن ایلومینیم، کاپر یا پھر اسٹیل کے ہی کیوں ہوتے ہیں اور زیورات بنانے کے لیے سونے، چاندی کا ہی استعمال کیوں ہوتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات ہم تب ہی جان سکیں گے جب ہمیں دھاتوں کی خصوصیات کا پتہ ہو۔ تو آئیے ایک ایک خصوصیات کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ دھاتوں کی پہلی خصوصیت ہے کہ وہ ٹھوس ہوتی ہیں۔ کمرے کے درجہ حرارت پر دھاتیں ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں۔ تقریباً تمام دھاتیں جیسے لوہا، سونا، چاندی، کاپر، ایلومینیم، زنک یہ ٹھوس حالت میں ہوتی ہیں، لیکن مرکیوری مائع حالت میں ایک ایسی دھات ہے جو مائع حالت میں پائی جاتی ہے۔ آپ کبھی اپنے والدین کے ساتھ دواخانے گئے ہوں گے اور آپ نے ڈاکٹر کے پاس خون کا دباؤ ناپنے کا آلہ دیکھا ہوگا جسے سفگمومانومیٹر کہتے ہیں۔ اس کی کانچ کی نلی میں ہلکے سرمئی رنگ کا مائع ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر خون کا دباؤ دیکھنے کے لیے اس کو پمپ کرتے ہیں تو یہ اوپر چڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے آنے لگتا ہے۔ یہ سرمئی رنگ کا مائع دراصل مرکیوری یا پارا ہے، جو کہ ایک مائع دھات ہے۔ جسم کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے جو تھرمامیٹر استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی پارا موجود ہوتا ہے۔ دھاتوں کی اگلی خصوصیت ہے کہ وہ چمکدار ہوتی ہیں۔ دھاتیں عموماً چمکدار ہوتی ہیں، جیسے ایلومینیم، کاپر، چاندی، سونا وغیرہ۔ سونا سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے، اس کی چمک کم نہیں ہوتی۔ چاندی بھی چمکدار ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد پانی ہوا لگنے سے اس کی چمک کم ہو جاتی ہے۔ اگلی خصوصیت ہے دھاتیں سخت ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں اونچی عمارتیں، برج، مشینیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے سخت ہونے کی وجہ سے عمارتوں، برجوں اور مشینوں میں مضبوطی آتی ہے، لیکن سوڈیم اور پوٹاشیم دھاتیں نرم ہوتی ہیں۔ یہ اتنی نرم ہوتی ہیں کہ انہیں آسانی سے چاقو سے کاٹا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ دھاتوں کی اگلی خصوصیت ہے تار پذیری۔ دھاتیں تار پذیر ہوتی ہیں، یعنی دھاتوں سے باریک تار بنائے جا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سونار کو سونا چاندی کے تار بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ایک سوراخ سے گرم دھات کو گزارتے ہیں۔ دھاتوں کی اگلی خصوصیت ہے تار پذیری۔ دھاتیں تار پذیر ہوتی ہیں، یعنی دھاتوں سے باریک تار بنائے جا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سونار کو سونا چاندی کے تار بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ایک سوراخ سے گرم دھات کو گزارتے ہیں اور باریک تار بناتے ہیں اور ان تاروں کی مدد سے زیورات بناتے ہیں۔ برقی وائرز میں اندر کاپر کی تار ہوتی ہے۔ گھر کے اطراف جو فینسنگ کی جاتی ہے وہاں بھی لوہے کے تار استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں دھاتوں کی تار پذیری کی خصوصیت استعمال کی جاتی ہے۔ سونا سب سے زیادہ تار پذیر دھات ہے۔ 1 گرام سونے سے تقریباً 2 کلومیٹر لمبا تار کھینچا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیورات بنانے کے لیے سونے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی خصوصیت ہے ورق پذیری۔ ایک چھوٹے سے دھات کے ٹکڑے پر مسلسل ضرب لگانے پر ایک پتلا ورق تیار ہوتا ہے۔ دھاتوں کی اس خصوصیت کو ورق پذیری کہتے ہیں۔ ہم اپنے اطراف اس خصوصیت کا استعمال بہت جگہ دیکھتے ہیں۔ گھروں پر لوہے کی شیٹس چھت کے طور پر بچھائی جاتی ہیں۔
बस और ट्रेन की फर्श धातों की पतली शीट से बनी होती हैं। आपने एल्यूमीनियम के वर्क भी देखे होंगे जिसमें खाना पैक किया जाता है। सबसे ज़्यादा वर्क पजीर धात सोना और चांदी हैं। कई किस्म की मिठाइयों पर आपने वर्क भी लगे हुए देखे होंगे। ये कितने पतले होते हैं आपको पता है। धातें हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं। आइए इस खुसूसियत को एक सरगर्मी के ज़रिए समझेंगे। किसी भी धात की एक तार लीजिए, इसके एक सिरे पर मोम की मदद से एक पिन चिपकाइए और दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि तार का दूसरा हिस्सा भी गर्म हो चुका है और ये हिस्सा गर्म होने की वजह से मोम पिघल गई है और पिन नीचे गिर गई है। इस सरगर्मी से ये मालूम होता है कि धातें हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं। खाना बनाते वक्त जब कभी चूल्हे पर रखे बर्तन को हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ जल जाता है। ये बर्तन धात के बने होते हैं और ये हरारत को मुंतकिल करते हैं और इसीलिए हमारा हाथ जल जाता है। धातें हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं, इसीलिए हमारे घरों में पकवान के बर्तन एल्यूमीनियम, कॉपर या स्टील जैसी धातों से बने होते हैं। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के होते हैं। लकड़ी या प्लास्टिक हरारत के गैर मौसिल होते हैं, इसीलिए बर्तन के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के बनाए जाते हैं ताकि हम आसानी से गर्म बर्तन को पकड़ सकें। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि पकवान के लिए लकड़ी के चमचों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। धातों की अगली खुसूसियत है कि धातें बर्क़ की उम्दा मौसिल होती हैं। शीशे के अलावा बाकी तमाम धातें बर्क़ का ईसाल करती हैं और इसीलिए बिजली के आलात जैसे वायर्स, केबल्स वगैरह में धातों का इस्तेमाल होता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके घरों में जिन तारों के ज़रिए बिजली या करंट दौड़ता है, इन पर पीवीसी या रबर जैसी किसी चीज़ की परत चढ़ी रहती है ताकि इन तारों को पकड़ने पर आपको बिजली का झटका ना लग सके। आइए धातों की अगली खुसूसियत की तरफ बढ़ें। धातें खनकदार होती हैं। जब धातें किसी सख्त सतह से टकराती हैं तो आवाज़ पैदा करती हैं, इसीलिए धातों का इस्तेमाल घंटियां बनाने में होता है। तो क्या आपको अब पता चल गया कि घर में बैठे आइसक्रीम वाले की घंटी किस तरह सुन लेते हैं और क्लास में बैठकर भी दूर लगी घंटी की आवाज़ आप सुन लेते हैं। स्कूल की घंटी, आइसक्रीम वाले की घंटी, ये तमाम धात से बनी होती हैं और इसमें धातों की खनकदार खुसूसियत का इस्तेमाल होता है। इन तमाम खुसूसियत के अलावा धातों की एक और अहम खुसूसियत है और वो है नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव। धातों का नुक्ते जोश और नुक्ते पिघलाव बहुत ज़्यादा होता है। लोहा 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है और ये दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह कॉपर का नुक्ते पिघलाव 1083 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोना 1063 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू करता है। आइए अब गैर धातों की तरफ चलते हैं। गैर धातों की तबई खुसूसियात क्या हैं ये जानेंगे। गैर धातों की तबई खुसूसियात हैं। गैर धातें उमूमन ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में पाई जाती हैं। ठोस हालत में पाई जाने वाली गैर धातें हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन वगैरह। माया हालत में सिर्फ एक गैर धात होती है और वो है ब्रोमीन। गैसी हालत में पाए जाने वाली गैर धातें हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह।
غیر دھاتوں میں چمک نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ غیر دھاتیں فاسفورس، سلفر، کاربن وغیرہ چمکدار نہیں ہوتی ہیں۔ دھاتوں کی طرح غیر دھاتوں میں چمک موجود نہیں ہوتی۔ غیر دھاتیں پھوٹک ہوتی ہیں، یعنی جب ہم غیر دھاتوں کو ہتھوڑے سے ضرب لگاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک کوئلے کے ٹکڑے پر ہتھوڑے سے ضرب لگائیں تو کیا ہوگا؟ وہ پھوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ دھاتوں کی اگلی خصوصیت ہے، غیر دھاتوں کی اگلی خصوصیت ہے کہ وہ تار پذیر اور ورق پذیر نہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ غیر دھاتیں پھوٹک ہوتی ہیں، ہتھوڑے سے ضرب لگانے پر ٹوٹ جاتی ہیں، اسی لیے نہ تو ان کے تار بنائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ورق بنائے جا سکتے ہیں۔ غیر دھاتیں حرارت اور برق کی موصل نہیں ہوتی ہیں، یعنی ان میں سے حرارت اور برقی رو نہیں گزر سکتے۔ غیر دھاتوں کے نقطۂ پگھلاؤ اور نقطۂ ابال بھی جو ہے بہت کم ہوتے ہیں۔ غیر دھاتیں کھنکدار نہیں ہوتی، یعنی غیر دھاتیں کسی سخت سطح سے ٹکراتی ہیں تو آواز پیدا نہیں کرتی۔ تو یہ تھے بچوں دھاتوں اور غیر دھاتوں کے طبعی خصوصیات۔ آئیے دھاتوں اور غیر دھاتوں کا موازنہ کریں، یعنی ان میں فرق دیکھیں۔ کمرے کے درجہ حرارت پر دھاتیں کمرے کے درجہ حرارت پر عموماً ٹھوس ہوتی ہیں، جبکہ غیر دھاتیں کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس، مائع اور گیس تینوں حالتوں میں ہوتی ہیں۔ دھاتیں چمکدار ہوتی ہیں، غیر دھاتیں چمکدار نہیں ہوتی۔ دھاتیں سخت ہوتی ہیں جبکہ غیر دھاتیں پھوٹک ہوتی ہیں۔ تار پذیری اور ورق پذیر ہوتی ہیں، دھاتیں تار پذیر اور ورق پذیر ہوتی ہیں، غیر دھاتیں تار پذیر اور ورق پذیر نہیں ہوتی ہیں۔ دھاتیں حرارت اور برق کے اچھی موصل ہوتی ہیں، جبکہ غیر دھاتیں حرارت اور برق کی موصل نہیں ہوتی۔ دھاتیں کھنکدار ہوتی ہیں، غیر دھاتیں کھنکدار نہیں ہوتی۔ دھاتوں کا نقطۂ جوش اور نقطۂ ابال بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ غیر دھاتوں کا نقطۂ جوش اور نقطۂ پگھلاؤ بہت کم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ نے دھاتوں اور غیر دھاتوں کے طبعی خصوصیات کو بغور سنا ہوگا۔ آئیے آپ کو چند سوالات پوچھتی ہوں، جوابات دینے کی کوشش کیجیے۔ دھات کا نام بتائیے جس کو چاقو سے آسانی سے کاٹا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح جواب ہے سوڈیم۔ سوڈیم دھات جو ہے بہت نرم ہوتی ہے، جس کو ہم آسانی سے چاقو سے کاٹ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کمرے کے درجہ حرارت پر مائع حالت میں پائے جانے والی غیر دھات کون سی ہے؟ شاباش، جواب ہے برومین۔ کمرے کے درجہ حرارت پر مائع حالت میں پائے جانے والی غیر دھات برومین ہے۔ اگلا سوال ہے، گھر میں موجود بجلی کی تاروں پر پی وی سی کی پرت چڑھی ہوتی ہے، کیوں؟ شاباش، جواب ہے تاکہ ہمیں بجلی کا جھٹکا نہ لگے۔ یہ آپ کے لیے گھر پر کام ہے، اس جدول کو مکمل کیجیے۔ یہاں پر دھاتوں کی خصوصیات دی گئی ہیں، ان خصوصیات کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں کہاں ہوتا ہے لکھیے۔ تو بچوں آج ہم نے دھات اور غیر دھات کے طبعی خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ اگلی کلاس میں ہم دھاتوں اور غیر دھاتوں کے کیمیائی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔